ایک پنجابی کی نظم، ایک پنجابی ہے نا بے فکر مان دو جاؤ، اس نظم کا نام جے آوازار. ایک چودھری صاحب نے تے ایک بندہ عام بیچارہ وہ کمی جہا میدا دا نام ہے، اور چودھری صاحب نو کہندا ہے چودھری جی اج میرا دل بڑا کرتا ہے، تسی جے قبول کرو جو مینوں سردا ہے، اور جنوں چاہو تسی انہوں بھی بلا لو، اج راتی مسا لونا میرے ولوں کھا لو. آندا بلے ہوئے نواب دینا، یہ ذہنیت دیکھیے، تیرے ولوں کھا لیے، وہ پورے تیرے چھابیاں دے ٹھڈ وچ پا لئیے. اے بجیاں دافتاں نو میرے کول رکھ پرے ہوئے منہ ہوئے پیڑا بندہ گل تے نہ پیڑی کرے. جی منہ ہوئے پہ پکھ منگے جا اپنے آسی تینوں مورکھا، اور بھکھے ننگے جا اپنے آسی تینوں مور. سانو تو کھوان لگا روٹیاں سلونیاں، اساں کدی کھاتیاں نے میسیاں تے لوڑیاں. اور تیرے جہا بندہ جڑا چاہ پیوے گڑ دی، سانو تو کی سمجھا روٹی بھی نہیں جڑدی. اور کاواں نو بنیریاں تے پائیے اسی روٹیاں تے تیرے جہاں لکھاں نو کھوائیے اسی روٹیاں. آندے توبہ توبہ چودھری جی میں کی قصور کیتا، ہوں مینوں بولنے تے تساں مجبور کیتا، روٹی دا ہی صدا دیتا ہے، یہ بھی کوئی برائی ہے، نیکی دی میں گل کیتی کر کے گوائی ہے، تسی جے بلاؤ تے میں کدی بھی نہ کرا، 100 واری جی کرا، لاکھ واری آ کرا. چودھری صاحب کہنے لہجہ ذرا ویکھو دی، اس دی زبان ویکھو، راہ جاندا تکے دا تکانے دا ممان ویکھو. وہ تیرے جے لینج نو بلاواں گا میں بھی دیا، وہ شو دیا چچوریا بھکھیا نے دی دیا. وہ گھر ساڈے دانے تیرا پیو تے نہیں پا گیا، چوری دی کمائی کو جیڑا آیا کھا گیا. چوری دی کمائی کو جیڑا وہ کہندا ہے یہ دیکھیے لسی وچ چودھری جی پانی پائی جاندے ہو، لسی وچ چودھری جی یہ کنایا ہے، لسی وچ چودھری جی پانی پائی جاندے ہو. ویکھو جی یہ گل تسی ایویں پہ بتاندے ہو. آندا مندیا او کو پتیا او تو ذرا بھی نہیں جھکدا، مینوں کہنے ویکھو جی میں ویکھ بھی نہیں سکدا. اور سارے دے سامنے تو نہ مینوں آکھیا سام لینا تنوں میں او وڈیا سجا کے. تو جناب ایک اب وہ ایک غزل سنیے. کب سے آباد تیرا چہرہ زیبا ہوگا، کب سے آباد، یہ سب ہم لوگ جب جتنے بھی پاکستانی ہیں ہم اس دن کا انتظار کرنے ہیں جب پاکستان وہ پاکستان بنے گا جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا. کب سے آبار تیرا چہرہ زیبا ہوگا، کیا جب آنکھیں نہ رہیں گی تو اجالا ہوگا، کیا جب آنکھیں نہ رہیں گی تو اجالا ہوگا. مشغلہ اس نے عجب سونپ دیا ہے یارو، عمر بھر سوچتے رہیے کہ وہ کیسا ہوگا. مشغلہ اس نے عجب سونپ دیا ہے یارو، عمر بھر سوچتے رہیے کہ وہ کیسا ہوگا. جانے کس رنگ سے روٹھے گی طبیعت اس کی، جانے کس ڈھنگ سے اب اس کو منانا ہوگا، جانے کس ڈھنگ سے. اور یہ تصویر بنا لیجیے، بعض شعروں میں تصویر ہوتی ہے. اصل میں یہی مسئلہ ہے کہ لفظ ہی تو میرا اتحار ہے، مجھے پتا ہونا چاہیے کہ کسی لفظ میں کتنی تصویریں ہیں، کسی لفظ کے ساتھ کتنے گھنگرو بندھے ہوئے ہیں. ہاں جی، کسی لفظ میں مفہوم کے کتنے دریچے کھلتے ہیں. ہاں جی، اور اس طرف یہ آپ برش لیں ہم تصویر بنا لیں، اس طرف شہر ادھر ڈوب رہا تھا سورج، کون سیلاب کے منظر پہ نہ رویا ہوگا. اور دنوں رات آ گئی تو پانی آ گیا ہے. اس طرف شہر ادھر ڈوب رہا تھا سورج، کون سیلاب کے منظر پہ نہ روئے. اور اس شعر پر میرے لیے باعث فخر ہے، احمد ندیم قاسمی مرحوم نے 2 دفعہ کالم لکھا اس شعر، اور جہاں بھی کوئی
دنیا میں مشاعرہ ہوتا ہے تو میرا تعارف اس سنجیدہ شعر سے کرایا جاتا ہے، یہی انداز دیانت ہے تو کل کا تاجر برف کے بانٹ لیے دھوپ میں بیٹھا ہو. یہی انداز ہے. وہاں کو گجرانوالے میں ایک صاحب مقرر ہی کہنا چاہتے تھے اور ان کے ذہن میں دوبارہ کا لفظ بھی آ گیا اور وہ دونوں کٹھے ہو گئے. کہتا ہے دوبرر یہی انداز دیانت ہے تو کل کا تاجر برف کے بانٹ لیے دھوپ میں بیٹھا ہوگا. دیکھنا حال ذرا ریت کی دیواروں کا، جب چلی تیز ہوا ایک تماشا ہوگا. دیکھنا حال ذرا ریت کی دیواروں کا، جب چلی تیز ہوا ایک تماشا ہوگا. آستینوں کی چمک نے ہمیں مارا انور، ہم تو خنجر کو بھی سمجھے ید بیضا ہوگا. ہم تو خنجر کو بھی سمجھے ید بیضا ہوگا. اب یہ اس میں بعض فنی خوبیاں ہوتی ہیں. مارا میں مار آتا ہے اور مارے آستین سنا ہوگا، یہ اس میں اندر کی باتیں ہیں جی. ایک اور غزل ہے جی، اب کہاں اور کسی چیز کی یہ اس شعر کا جو ہے اگر موضوع ہے تو وہ توحید ہے. اب کہاں اور کسی چیز کی جا رکھی ہے، نو روم فار اینی ادر تھنگ. دل میں ایک تیری تمنا جو بسا رکھی ہے جی. اور سر بکف میں بھی ہوں، میں نے بھی ہتھیلی پہ سر رکھا ہے. سر بکف میں بھی ہوں، شمشیر بکف ہے تو بھی. تو نے کس دن پہ یہ تقریب اٹھا رکھی ہے. اور دل، شعر سنیے، دل سلگتا ہے تیرے سرد رویے سے میرا. دل سلگتا ہے تیرے سرد رویے سے میرا. دیکھ اس برف نے کیا آگ لگا رکھی، دیکھ اس برف نے کیا آگ لگا رکھی. آئینہ دیکھ ذرا کیا میں غلط کہتا ہوں، تو نے خود سے بھی کوئی بات چھپا رکھا. آئینہ دیکھ ذرا کیا میں غلط کہتا ہوں، اور جیسے تو حکم کرے دل میرا ویسے دھڑکے. یہ گھڑی تیرے اشاروں سے ملا رکھے. جیسے تو حکم کرے دل میرا ویسے دھڑکے، یہ گھڑی تیرے اشاروں سے ملا رکھی ہے. اور مطمئن مجھ سے نہیں ہے جو رعیت میری، یہ میرا تاج رکھا ہے، یہ قبا رکھی ہے. یہ میرا تاج رکھا ہے، یہ قبا رکھی ہے. گوہر اشک سے خالی نہیں آنکھیں انور، یہی پونجی تو زمانے سے بچا رکھی ہے. یہی پونجی تو زمانے سے بچاؤ. ایک نظم مجھے یاد آ رہی، احمد ندیم قاسمی صاحب کا ذکر آئے. وہ مجھے کہنے لگے انور مسعود، ایک رات وہاں تھے ہم ایبٹ آباد میں، تو ایک ہی کمرے میں تھے، تو مجھ سے وہ باتیں کرتے رہے. تو مجھے پہلے پوچھتے ہیں کہ تمہارے شاعری میں تمہاری خاص بات کیا ہے. میں ہمیں یبلی چی ماری. میں کہ جی بعضوں نے نغمے کو شعر بنایا ہے، جیسے مجید امجد، صبح بھجن کی تان منوہر جنن جنن لہرائے. ایک چتا کی راکھ ہوا کے جھونکوں میں اڑ جائے، شام کو اس کا کم سن والا بیٹھا پان لگا جھن 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 چونے والی کٹوری بجتی جائے. جی میں نے کہا بعض لوگوں نے موسیقی کو شعر بنایا اور بعضوں نے تصویر. ابھی بات ہوئی ہے قریب تیر رہا، یہ آپ برچ لیں، قریب تیر رہا تھا بتوں کا ایک جوڑا، میں آپ جو کے کنارے اداس بیٹھا تھا. وہ جوڑا میں اکیلا، یہ ہے اصل میں اس کا مفہوم ہے جی. اور تو کہنے لگے، میں نے ویسے ہی کہا، میں نے کہا جی میں نے اداکاری کو شعر بنایا.
قاسمی صاحب سے کہنے لگے بالکل غلط، تمہارے ہاں جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ آبزرویشن ہے، یہ انہوں نے کہا آبزرویشن ہے۔ تو یہ میری ایک نظم پنجابی کی، وہ اسے اپنا ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، وہ اسے میرا ماسٹر پیس سمجھتے، تو میں ایسا ہوتا ہوں وہ نظم کا نام ہے جی دینا، دینا دین محمد، یعنی ایک بندہ دیکھو جی ٹی بی کا پیشنٹ نزدیک کوئی نہیں آتا، دکاندار ہے، کیسی ایکیوٹ پرابلم ہے، میں ایک شاعر دکھاں پریا دکھاں دا شہد آئی، اپنی جاپے اپنی لگے مینوں پیڑ پر آئی، جدوں میں دینے والوں ویکھاں میرا دل کر لاوے، اٹھے پیر خدا دے مینوں ایہو چنتا کھاوے، اور نقد نہ کوئی سودا لیندا ہے نہ کوئی لوے ادھارا، میں سوچاں اے ہٹی والا کردا کیویں گزارا، جس دے نیڑے گاہک نہ ٹکے نیج ہووے او ہٹی، جتھے نہ کوئی وکری ہووے کی ہونی ہے کھٹی، ایہو انہوں تے دوائی دی بھی ضرورت ہے، ایہو کہن محلے والے کدوں اے مگروں لیندا ہے، اے سوکھے دا ماریا ہویا کھوں کھوں کردا رہندا ہے، ایسے پاروں دینے کولوں رسی خلقت ساری، مت کوئی سودا لیندا لیندا لے آوے بیماری، ایدی بیماری دا کوئی پیت کیویں نہ پاوے، ڈک ڈک رکھے کھنگ بچارا کھنگ نہ ڈکی جاوے، ایک تھکا ٹٹا راہی ایدی راہ وچ کنڈے، کیڑا ایدے پار وڈاوے، کون ایدے دکھ ونڈے، اوکھے ویلے نکھڑ جاندے سجن یار نگینے، اے ایک ایسی دنیا جتھے گلی گلی وچ دینے۔ بہت مہربانی جی، آپ کی کوئی فرمائش ہوگی وہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، اب ایک اور غزل اردو کی، اب کہاں نہیں وہ ہو چکی ہے، کیوں کسی اور دو چار شعر، کیوں کسی اور کو دکھ درد سناؤں اپنے، کیوں کسی اور کو دکھ درد سناؤں اپنے، اپنی آنکھوں سے بھی میں زخم چھپاؤں اپنے، میں تو قائم ہوں تیرے غم کی بدولت ورنہ یوں بکھر جاؤں کہ خود ہاتھ نہ آؤں اپنے، یوں بکھر جاؤں کہ خود ہاتھ نہ آؤں اپنے، شعر لوگوں کے بہت یاد ہیں اوروں کے لیے، تو ملے تو میں تجھے شعر سناؤں اپنے۔ اور یہ اتفاق ہے کہ اس کو عمار کو بڑا پسند ہے شعر، شعر لوگوں، اور جو شعر مجھے پسند ہے وہ آگے آ رہا، شعر لوگوں کے بہت یاد ہیں اوروں کے لیے، تو ملے تو میں تجھے شعر، اور یہ شعر ہے، سوچتا ہوں کہ بجھا دوں میں یہ کمرے کا دیا، اپنے سائے کو بھی کیوں ساتھ جگاؤں، اور شعر سنیے، اس کی تلوار نے وہ چال چلی ہے انور، پاؤں کٹتے ہیں اگر ہاتھ بچاؤں، اس کی تلوار نے وہ چال چلی ہے۔ اب کہ ایک غزل، اب ذرا اس ابتدا کی سلیقے سے انتہا کرتے، اس ابتدا کی سلیقے سے انتہا کرتے، وہ ایک بار ملے تھے تو پھر ملا کرتے، اور کباڑ گرچہ مکفل تھے اس حویلی کے، مگر فقیر گزرتے رہے صدا کرتے۔ میں یہ شعر پڑھ رہا تھا دبئی میں نے یہ شعر پڑھا تو ایک لڑکا اٹھا، یہ بھی بالکل سچا واقعہ، مجھے کہتا ہے، بات سنیے، کہتا ہے پروفیسر صاحب میں آپ کو آپ کے شعر کا مطلب بتاؤں،
میں کیا ضرور دس بھائی. کہتا ہے دنیا میں 1,24,000 ریفارمر، پیغمبر، رسول، رشی، منی، کیسے مسلح آئے اور انہوں نے انسانوں کے دلوں پر دستک دی، لیکن وہاں تو تالے پڑے تھے، وہاں تو غلاف چڑھے تھے، لیکن انہوں نے اپنا مشن جاری رکھا. کباڑ پڑھیے، کباڑ گرچ مکفل تھے اس حویلی کے، مگر فقیر گزرتے رہے صدا کرتے. اور تیری جفا کا فلک سے نہ تذکرہ چھیڑا، ہنر کی بات کسی کم ہنر سے کیا کرتے. تیری جفا کا فلک سے نہ تذکرہ چھیڑا، ہنر کی بات کسی کم ہنر سے کیا کرتے. تجھے نہیں ہے ابھی فرصت کرم نہ سہی، تھکے نہیں ہے میرے ہاتھ بھی دعا کر. تھکے نہیں، تجھے نہیں ہے ابھی فرصت کرم نہ سہی، تھکے نہیں ہے میرے ہاتھ بھی دعا کرتے. چکیں گری تھی دریچوں، ماحول کا محاسبہ بھی آدمی کو شریف بنا تھا. چکیں گری تھی دریچوں پہ 400 انور، نظر جھکا کے نہ چلتے تو اور کیا کرتے. نظر جھکا کے نہ چلتے. ایک پنجابی دی غزل نہیں ہووے پئی، اس موسم کی ریاض سے بھی اس میں ایک شعر ہے، ہووے پئی تقصیر کسی دی، قصور کسی کا ہوتا ہے، دکھ پہ کوئی جردہ ہے. یہ عجیب ٹریجڈی ہے. ہووے پئی تقصیر کسے دی، دکھ پہ کوئی جرد ہے، پل چک ہوندی اکھیاں کولوں دل جرمانے بھردا ہے. پل چک ہوندی اکھیاں کولوں دل چین کسے تھان لین نہ دے، چنگا چیتر چڑھیا ہے تو پہ چڑکا مارن لگدا ہے، چھاویں جسا ٹھردا ہے. تے ملک عدم تو، شعر سنیے، ملک عدم تو ننگے پنڈے آؤندا ہے اس جانے، بندہ ایک کفن دی خاطر کنا پینڈا کردا. بندہ ایک کفن دی خاطر کنا پینڈا. خبر کوئی اخباراں وچ نہیں اس دے بارے ویکھے، نہیں معلوم گوانڈی میرا جیوندا ہے یا مرد ہے. انور میں چھویا ہے اپنا قصہ درداں والا، نیندر سب نو مٹھی لگ دی، کون ہنگارا پرتا ہے. ایک مزاحیہ غزل بھی سن لیں، ہے آپ کے ہونٹوں پہ جو مسکان وغیرہ، ہے آپ کے ہونٹوں پہ جو مسکان وغیرہ، قربان گئے اس پہ دل و جان وغیرہ. بلی تو یوں ہی مفت میں بدنام ہوئی ہے، تھیلے میں تو کچھ اور تھا سامان وغیرہ. اور بے حرص و غرض فرض ادا کیجئے اپنا، جس طرح پولیس کرتی ہے چالان وغیرہ. اور شعر سنیے، اب ہوش نہیں کوئی کہ بادام کہاں ہے، اب اپنی ہتھیلی پہ ہے دندان وغیرہ. اب ہوش نہیں کوئی کہ اب اپنی ہتھیلی پہ ہے دندان وغیرہ. اور معلوم ہوا ہے یہ بڑی چھان پھٹک سے، آٹے میں ضروری ہے بہت چھان وغیرہ. اور جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں گھوڑوں کی طرح بکتے ہیں انسان وغیرہ. فراز صاحب کی غزل کی بات ہو رہی تھی تو وہ ہے، چلو گمان کی حد سے گزر کے دیکھتے ہیں، چلو گمان کی حد سے گزر کے دیکھتے ہیں، کنویں میں کیا ہے کنویں میں اتر کے دیکھتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اچھوتا سا کام کر دیکھو، سو 6 کو 5 سے تفریق کر کے سو 6 کو 5 سے تفریق کر کے دیکھتے ہیں. شعر سنیے، اب ایسی فلم بھی شاید ہی کوئی ہو کہ جسے اکٹھے بیٹھ کے افراد گھر کے دیکھتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے افراد گھر کے دیکھتے ہیں. اور یہ ایک غزل کا شعر، اب اس کے خال دل، اب اس کے خال سے چلتے ہیں گیسوؤں کی طرف.
سمٹ کے دیکھ لیا ہے، بکھر کے دیکھا ہے، اب اس کے خال سے چلتے ہیں گیسوؤں کی طرف، سمٹ کے دیکھ لیا ہے، بکھر کے دیکھتے ہیں، فلک پہ جتنے ملک ہیں وہ اپنے چینل پر شبانہ روز تماشے بشر کے دیکھتے ہیں۔ اب اور کیا، سرے بازار دیکھنا انور، کسی دکان پہ چشمے نظر کے دیکھتے ہیں۔ تو اب میرا خیال ہے پنجابی کی کوئی نظم ہو جائے جی آپ کی، وہ آج کی پکائی یہی تھی نا؟ ہاں جی، چل صاحب پوچھتے نہیں رہے مینو اج کی پکائی دس تیرا کی خیال ہے؟ رحمان دا میں کی خیال دسا میری کی مجال، چل صاحب کہنے رحمے ہاں چل اج پھر چسکے ہی لا لئیے، لب جان چنگیاں تے پنڈیاں پکا لئیے، اندر بابا تو سب جیاں نے دلانیاں چوریاں، میرا بھی یہ دل سی پکائی اج توریاں، تے لوہاں والی پنڈی ہوئے پوٹا پوٹا لمی ہوئے، ہری تے کچور ہوئے، سونی ہوئے، کولی ہوئے، بیچ ہون بکرے دی پوٹ دیاں پوٹ نال ہون چھنڈیاں تندوری دیاں روٹیاں، مکھنے دا پیڑا ہوئے، لسی دا پیالہ ہوئے، پنڈیاں دے نخرے تے گرم مسالہ ہوئے، تے پنڈیاں بنانا بھی تے کوئی کوئی جانتا ہے، رننا پکانا بھی تے کوئی کوئی جانتا ہے۔ اٹھا پھر چودھری جی پھڑا میں تیاریاں تے پنڈیاں بناوا اج راج کے کرا رہی ہیں، چل صاحب کہنے رہے میں ہزار ہون مزیدار پنڈیاں ہوندیاں نہیں، کچھ ذرا لیس دار اندر دفع کرو چودھری اور سبزیاں دی تھوڑے سانو لسوڑیاں پکان دی کی لوڑے، تے بندہ کنو پنڈیاں دی لیس دی ہواڑ لائے، اے دنالو پولی دی سریش پاویں چال چوئی صاحب کہندے نے پھر کی خیال ہے تیرا چڑی نہ بنا لئیے، جے توں اکھیں رہ میاں کریلے نہ پکا لئیے، اندر اسے چودھری جی آپ تے خیال جمیے کو سب دی کریلے آنے ناتی، ٹیڈ بھی چین جی میں لو لگ پیٹ میں روشنی ہو گئی، تو سا گل کیتی ہے تے رال بھگ پئی، تے سچ پوچھ چودھری جی ہو میری رائے مینوں وچ روکنا کریلیاں دا چاہے، چودھری جی ہوئے جو کریلا چنگا پڑیا ہوئے جو ہوئے کیما ہوتے تاکا ہوئے بلیا، گنڈیا ٹماٹران دے نال ہوئے تنیا، پھر ہوئے کر دے کی ہوئے چپونیا، پھر کوئی چودھری جی آفتہ سواد اوستا سواد پر بھی پکایا سی یسٹر ایئر تو انوی تے یاد ہے آندہ ہے چوئی صاحب کہندے نے اور بھی بائے دی منو ہر گال پاؤں دیئے رہمیاں کریلے بچ کوڑ درہ ہوں دی آندہ دفع کرو زہر تے چرائتا مینو لگتا وہ نعمت تریک دا پرا مینو لگتا پلے پلے دندہ تھلے جیب پہ سک دی کام مار لئیے تے ترے نہیں مکتی تمہیں نہیں گولیاں تمہاں اتنی کڑوی چیز ہے پاؤں کے نیچے رکھیں تو زبان کڑوی تمہیں نہیں گولیاں کریلیاں تو پھیکیاں یہ نالو چار لوگ کنین دیاں ٹکیاں آخیر تے چل سمجھے رہ میں پھر کر تمہیں کوئی رات پوچھیں تے بتاؤں دا بھی اپنا سوا اندر اب تو اڈا پلا کرے کہ ڈی سونی گال لے ایو جے زیکے والا اور کیڑا پھال ہے اپ گریڈ ہو گیا کالے کالے لشک دے تے گول مول چاڑ لو چودھری جی لاؤن تے بتاؤں چول چاڑ لو اندر ہے میں پکانے تو جی بڑا کرتا اے پٹھیاں دی گرمی تو دل ذرا ڈارتا اندر ساتھ جی چودھری جی ٹیڈکا نو بالنا کھان والی چیز ہے کو بینگنا دا سالنا او پٹھیاں دے ڈاک وچ سٹنے ضرور نے کانو پہ پکائیے ساٹھے ٹیڈے کوئی تندور نے دفع کرو پٹھیانو پٹھے کانو ساڑیے اب شیانو چودھری جی کار کانو واڑیے کالے اندے نال کانو ماریے اڈاریاں ساڑیاں تے ہیں مریکہ نالی یاریاں اندے بات بات بولنا ہے ہمیں بڑے بولیا اوہ سبزیاں تو جاتوں سیاستانو بولیا دوجے دی بھی سن کو جو دوجے نے بھی کہنے دے حکومتاں دی گال تو حکومتاں دے رہن دے چنگا پھر بوجھ پڑھا میرا کی خیال اندر بوجھ لئیے چودھری جی چولے آنی دار ہے جس عمر کو میں اب پہنچ گیا ہوں اس میں سب سے زیادہ متاثر چیز ہوتی ہے حفظہ یادداشت لیکن یہ شکر ہے کہ میں نے آج تک جتنا لکھا ابھی تک یاد ہے یہ اللہ کا کرم ہے خاص کرم
جی وہ کسی نے آخیا اللہ نے سانو دو ہی نعمت دیتیاں نے، ایک حافظ ہے تو دوجی یاد نہیں رہی. تو جناب وہ ہے نظم. گل کسے کیتی سی اپنا مدر صاحب، گل کسے کیتی سی خور کیڑی گل سی، خور کنے کیتی سی، خور کدوں کیتی سی، خور کی تاریخ سی، خور کیڑا وار سی، رب جانے بہت سی کہ یا اتوار سی، خور کیڑا بیلا سی، شام دا ہنیرا سی کہ فجری دا نور سی. کوئی اونگ سوگ نہیں، ٹھنڈ سی کہ نگ سی، دھوپ سی کہ چھاں سی، شہر سی گراں سی، خور کیڑی تھاں سی، خور کیڑی روت سی، انبیاں تے امب سن یا اجے بور سی. چیتے دی، ہاں یہ ذرا سنگنی پنجابی، چیتے دی پڑولی دیاں گٹھاں پیا پھولنا، ویلے دیاں دیراں والا کھینو پیا کھولنا. کانو کسے کیتی سی تے گل کیویں کیتی سی، جنہیں کنے کیتی سی وہ نیڑے سی کہ دور سی. گل دا سواد ہوندا ہے، خورے کی سواد سی، پھکی سی کراری سی، کھٹی سی کہ کھاری سی، تمہیں وانگو کوڑی سی کہ یا موتی چور سی. گل کوئی ضرور سی. گل کوئی ضرور سی. بہت سچا. ایک پنجابی کی ایک اور، نک جے متھے اتے ہوندا، نک جے متھے اتے ہوندا، کان جے تون دے پیچھے ہوندے، اکھاں ہوندیاں مونڈے اتے، وکھی وچ اک پوچھل ہوندی، نو جے گٹیاں اتے ہوندے، گوڈے دی تھاں پسلی ہوندی، پسلی دی تھاں گوڈا ہوندا، بندہ کٹا کو جاؤندا. ایڈا کگ منکا ہوندا، بجو بھی جے ویندا اونوں ڈاڈا اکا بکا ہوندا. تو صدقے جائیے سونے رب دے جس نے خاص کرم فرمایا، مٹی دے اس باوے تائیں کیڈا صورت مند بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہاں جناب، ایک نظم یاد آئیے، مرشد پاک، ایک مطلب تسی ڈاکٹر ہو، ایک پیر صاحب نے انہاں کو ایک منڈے نو لے کے آندے نے کہ انہوں بیمار ہے، مرشد پاک دا نام ہے. وہ انہوں جاندے نے منڈے نو لے کے، حضرت جی یہ منڈا پرسوں ساڈے پنڈوں آیا ہے، حضرت جی یہ منڈا پرسوں ساڈے پنڈوں آیا، نام جے اس دا فیقہ، ادھے سر دی پیڑ جے انہوں نا کی لئیدا ہے درد شکیقہ. جی تے ہفتہ ہویا پیڑ دے ہتھوں روندا تے کرلاندا ہے، کٹے وانگ اڑاندا ہے. اس وچارے دی سر پیڑ دا سانو کوئی دارو دسو، شالا جوگ جوگ بسو. او دی مندی حالت ویکھ کے مرشد نے فرمایا، اوے پیر ملے تے پیڑ نہ جائے، گل نہیں مارا کھاندی، ایویں تے نہیں خلقت ساڈے ڈیرے پھیرے پاندی. پھر مریداں نو فرمایا ہوندا، او ویندے کی ہو، چھیتی چھیتی اگ وچ رکھو سریا. پھر مریداں نو فرمایا ہونا، ویندے کی ہو، چھیتی چھیتی اگ وچ رکھو سریا. سریا جد اگ رنگا ہویا، مرشد ہو رہا جا فیقے دے پیر دے اتے تریا. فیقے ماری چیخ کے حضرت ہائے میرا چاہے، پیر مرشد دبکا مار کے بولے، آکھن لگے فیقو ایویں نا بے صبریاں وانگو ایڈا رولا پا، روے اپنے پیر نو یبلا سر دال سنا. روے اپنے پیر نو یبلا. جب ہم یہ 21ویں صدی میں داخل ہوئے ہیں تو اس زمانے میں نے ایک چھوٹی سی نظم کہی کہ 21ویں صدی میں ہم کس اپنا شان و شوکت سے ہو رہے ہیں داخل. باندھی ہوئی ہے کس کر ٹانگے سے چار پائی،
बांधी हुई है कस कर टांगे चार पाई, है साथ साथ अपने अजदाद की निशानी, एक मुज़महिल रज़ाई। 21वीं सदी में हम जा रहे हैं भाई, 21वीं सदी में, और पहने हुए हैं तन पर पैराहने हवाई, और कॉलर नहीं है फिर भी गर्दन में एक पुरानी लहरा रही है टाई। 21वीं सदी में हम जा रहे हैं भाई, मकतब में मुद्दतों से मौकूफ है पढ़ाई, और क्या गुल खिला रही है वाइज की खुश बयानी, मस्जिद में है लड़ाई। 21वीं सदी में हम जा रहे हैं भाई, और रखते सफर है अपना अपनी बरहना पाई, रखते सफर है अपना अपनी बरहना पाई, और आंखों में सिर्फ सपने, हाथों में नातवानी, और कासा एक गदाई। 21वीं सदी में हम जा रहे हैं भाई। तो एक नज़्म मेरा बहुत जी चाहता है आपको सुनाने का, और मेरा भी दिल कभी कभी चाहता है। मैं जब ये वो नज़्म मेरी इस किताब एक दरीचा एक चिराग में, आखिर में इसका नाम है नज़्म का मेरी पहली नज़्म। मैं एफए में पढ़ता था, अभी मुझे लफ्ज़ भी नहीं आते थे, वोकैबुलरी भी नहीं थी मेरी, लेकिन मैंने उस ज़माने में अंग्रेज़ी पोइट्री पढ़ी, तो मेरी आउटलुक जो है वो वाइडन हुई है जी। तो वो उसमें कुछ थे, सिराज साहब का बनाया हुआ था वो इंतखाब, कोई ओल्ड एज के बारे में, कुछ डेथ के बारे में, कुछ बचपन के बारे में। तो चाइल्डहुड का जो पोर्शन था वो मैंने पढ़ा। तो फिर उसके बाद मैं लड़कपन की मंजिल में था और बचपन जा चुका था। ऐसा लगता था जैसे कोई नुकसान हो गया बहुत ज्यादा। तो वो बचपन पर मैंने एक नज़्म लिखी, वो मुझे आज भी, उसमें छोटे छोटे लफ्ज़ हैं, कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं, लेकिन वो मेरे जज्बात है। दूसरे दिन जब मैं लिख चुका, मैंने उस्ताद को सुनाई। हामिद हसन सैयद बहुत बड़े टीचर थे, इतने ऐसे टीचर, ये मेरी बड़ी खुश नसीबी है जी कि मुझे बड़े अच्छे टीचर मिले। ये बड़ी अजीब बात, ऐसे टीचर भी मुझे मिले, मैं कहता हूँ शायद सदियों के बाद ऐसा बंदा पैदा होता। ऐसे टीचर भी मिले कि जो सवाल जो है जिसके पास नहीं है उसे क्लास में नहीं आने देना, इल्म सवाल से पैदा होता, ऐसे टीचर भी मिले। तो हामिद हसन सैयद साहब ने नज़्म सुन के कहा, मुझे मेरी मेहनत वसूल हो गई। तो वो नज़्म मैं आपको क्या बच्चे सुलझे होते हैं जब गेंद से उलझे होते हैं, क्या बच्चे सुलझे होते हैं जब गेंद से उलझे होते हैं, वो इसलिए मुझको भाते हैं दिन बीते याद दिलाते हैं। वो कितने हसीन बसेरे थे जब दूर गमों से डेरे थे। जो खेल में हाइल होता था नफरीन के काबिल होता था, हर रिक से उलझ कर रह जाना, रुक रुक के बहुत कुछ कह जाना, हंसते ना बातों बातों पर, बरसात की काली रातों पर, बादल की सुबह रफ्तारी पर, बुल बुल की आहोजारी पर, और शमा की लौ की गर्मी पर, परमानों की हट धर्मी पर। दुनिया के धंधे क्या जाने, मासूम ये फंदे क्या जाने, मासूम फजा में हाँ रहते थे हम, तो ये समझ ही बैठे थे खुशियों का आलम अंजाम नहीं, दुनिया में खजा का नाम नहीं। माहौल ने खाया फिर पलटा, नागाह तगय्युर राज झपटा, और उसकी करम फरमाई से, हालात की कंगड़ाई से आ पहुंचे ऐसे बेड़ों में
جو لے گئے ہمیں تھپیڑوں میں، پھولوں سے پھسل کر خاروں میں، دنیا کے بھیانک غاروں میں۔ بچپن کے شعر سنیے، بچپن کے سہانے سائے تھے، سائے میں ذرا سستائے تھے، وہ دور مقدس بیت گیا، یہ وقت ہی بازی جیت گیا، اب ویسے میرے حالات نہیں، وہ چیز نہیں، وہ بات نہیں، جینے کا سفر اب دوپہر ہے، ہر گام پہ 100 ٹھوکر ہے، وہ دل جو روح قرینہ تھا، آشاؤں کا ایک خزینہ تھا، اس دل میں نہا اب نالے ہیں، تاروں سے زیادہ چھالے ہیں۔ جو شعر سنیے، جو آج بھی مجھے یہ شعر، میری ساری شاعری اس شعر پر مبنی ہے، جو ہنسنا ہنسانا ہوتا ہے، رونے کو چھپانا ہوتا ہے، جو ہنسنا ہنسانا ہوتا ہے، رونے کو چھپانا ہوتا ہے، کوئی غنچہ دل میں کھلتا ہے، تھوڑا سا سکون جب ملتا ہے، غم تیز قدم پھر بھرتا ہے، خوشیوں کا تعاقب کرتا ہے، میں سوچتا رہتا ہوں یوں ہی، آخر یہ تفاوت کیا مانی، یہ سوچ جب تڑپاتی ہے، آنکھوں میں نمی بھر جاتی ہے، پھر مجھ سے دل یہ کہتا ہے، او ماضی کو تو روتا رہتا ہے، کچھ آہیں دبی سی رہنے دے، کچھ آنسو باقی رہنے دے، یہ حال بھی ماضی ہونا ہے، اس پر بھی تجھے کچھ رونا ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے اس میں محفل میں ڈاکٹر منیر صاحب بھی شامل ہیں، میرے ہم وطن ہیں اور بہت اچھے مصنف ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا ہے ماشاءاللہ۔ تو جناب اور ایک ڈاکٹر وہ بھی ڈاکٹر، یہ بھی، اور بھی کوئی ڈاکٹر ہے؟ جی ہاں جی بتائیے، اچھا آپ بھی ڈاکٹر ہیں؟ اصل میں میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، لیکن جسے منیر صاحب اللہ رکھے، یہ بات میں نے نیگیٹو انداز میں نہیں کی، یہ جو پروفیشن ہے بہت پیشنس چاہتا ہے، میں شاید اس پر پورا نہ اتر سکتا، بہرحال۔ تو بعض ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں جو ایک مریض کو اتنی دوائیاں دیتے ہیں جو محلے بھر کے مریضوں کے لیے، سال بھر کے لیے کافی ہوتے ہیں، تو ایسے ہی ایک ڈاکٹر صاحب سے مجھے پالا پڑا، تو ان کے بارے میں ایک نظم ہے۔ ایک ڈاکٹر سے مشورہ لینے کو میں گیا، ایک ڈاکٹر سے مشورہ لینے کو میں گیا، ناسازی مزاج کی کچھ ابتدا کے بعد کرنے لگے وہ پھر میرا طبی معائنہ، ایک وقفہ خاموشی صبر آزما کے بعد، ضربات قلب و نفس کا جب کر چکے شمار، بولے وہ اپنے پیڈ پہ کچھ لکھا کے بعد، ہے آپ کو جو عارضہ وہ عارضی نہیں، ہے آپ کو جو عارضہ وہ عارضی نہیں، اور سمجھا ہوں میں تفکر بے انتہا کے بعد، لکھا ہے ایک نسخہ اکسیر بے بدل، ہو شافی دربار زدی میں شفا کی دعا کے بعد۔ لو جی نسخہ شروع، لیجئے نماز فجر سے پہلے یہ کیپشول، کھائیں یہ گولیاں بھی نماز عشاء کے بعد، اور سیرپ کی ایک ڈوز بھی لیجئے نہار منہ، پھر ٹیبلٹ یہ کھائیے پہلی غذا کے بعد، لینی ہے آپ کو یہ دوا اس دوا سے قبل، کھانی ہے آپ کو یہ دوا اس دوا کے بعد، اور ان سے خلل پذیر اگر ہو نظام ہضم، پھر مکسچر یہ پیجئے اس ابتلا کے بعد، پھر مکسچر یہ پیجئے، ہاں لازم ہے پھر جناب یہ انجیکشنوں کا کورس، اٹھے نہ آتا آپ کے گھر اس دوا کے بعد، جی۔ اور
اٹھے پھر چند روز کھائیں یہ ننھی سی ٹیبلٹ، کھجلی اٹھے بدن میں اگر اس دوا کے بعد، اور تجویز کر دیے ہیں وٹامن بھی چند ایک، یہ بھی ضرور لیجئے ان ادویات کے بعد، اور 6 ماہ تک دوائیں مسلسل یہ لیجئے، پھر یاد کیجئے گا حصول شفا کے بعد ایک وہم تھا کہ دل میں میرے رینگنے لگا، ان کے بیان نسخہ صحت فضا کے بعد کیمسٹ کی دکان بنے گا شکم میرا، ترسیل ادویات کی اس انتہا کے بعد میں نے کہا کہ آپ مجھے پھر ملیں گے کب؟ روزے جزا سے قبل کے روزے جزا سے۔ ہاں جی، ایک پنجابی کی نظم ہے جی، پپو یا تنگ نہ کر، پپو سانو تنگ نہ کر، تم بڑے ضروری کام لگے، سوچی پہ ہاں ہن کی کریے، تے روٹی شوٹی کھا بیٹھے ہیں، لسی شسی پی بیٹھے، اکے دا کش لا بیٹھے ہیں، پونج پانچ کے اندروں باروں پانڈے بھی کھڑکا بیٹھے ہیں، سوچی پہ ہیں ان کی کریے، تے ویکھ لیاں نے سب اخباراں، تھول بیٹھے ہیں سارے فرقے، تے پڑھ بیٹھے ہیں سارے اکھر، سارے حرف سنا بیٹھے ہیں، سوچی پہ ہیں ہن کی کریے، تے کیسے کیسے اسلے بن گئے، وڈے وڈے مسئلے بن گئے، وڈے شہر وسا کراچی، وڈے شہر وسا بیٹھے ہیں، سارا چین گوا بیٹھے ہیں، تے سوچی پہ ہیں ہن کی کریے، رزق سیاست عشق کویتا کچھ بھی خالص رہن نہ دیتا، ساری کھیڈ بنجا بیٹھے ہیں، دودھ وچ سرکہ پا بیٹھے ہیں، سوچی پہ ہیں ہن کی کریے، جی کردا سی ووٹاں پائیے، مارشل لا تو جان چھڑائیے، ووٹاں شوٹاں پا اے جمہوری رولا رپا کنے سال ہنڈا بیٹھے ہیں، سوچی پئے ہن کی کریے، تے سودا کوئی پجدا نہیں، کوئی رستہ سجدا نہیں، رستے دے وچ آ بیٹھے ہیں، سوچی پئے ہن کی کریے جناب جی۔ تو یہ ختم ہو گئی جی۔ ایک جی جلم دا پھول، بالکل ٹھیک ہے جی، پانی پی لا، میرے پانی میں ملا اور ذرا سا پانی، میری عادت ہے کہ پیتا ہوں میں پتلا پانی۔ تو جناب آپ نے فرمائش کی تھی کیا جی جلم دا پھول، یہ نظم، یہ بھی واقعہ یاد آ گیا، جب مطلب میری شادی ہوئی ہے اور اس کے کچھ دن بعد ہم سفر کر رہے تھے ایک بس میں، تو وہ بندہ ایک وہ بسوں میں چیزیں بیچتے تھے لوگ، اب تو خیر وہ بسیں اور تھیں، یہ بسیں اور تھیں، نہ وہ بس ایسی نہ بس چل رہی ہے نہ بس چل رہا ہے، تو وہ بسیں، تو اس میں وہ لوگ آ کے جو بیچتے تھے، میں نے 3 سال تک، ہاں جی منیر صاحب 3 سال تک میں نوٹس لیتا رہا، یہ ہمارے منیر صاحب نے تمام قبرستانوں میں جو ان میں جو مشاہیر فوت ہوئے ہیں ان کی ساری انہوں نے قبائف جمع کیے ہیں، بہت بڑا کام ہے، ہاں جی۔ تو کیا میں عرض کر رہا تھا، ہاں تو وہ میں پھر نوٹس لیتا رہا یہ کیا بولتے ہیں، اور پھر میں وہ نوٹس اتنا انبار ہو گیا، اب اس انبار میں سے نظم نکالنی تھی۔ لٹریچر، ایک بات عرض کرتا ہوں، لٹریچر یہ نہیں کیا لینا ہے، لٹریچر یہ ہے کیا چھوڑنا، what to leave، چھوڑنا۔ تو جناب وہ
وہ میں نے نظم جو نکلی ہے اس پہ ہاں بس کھلوتی تو بندہ آ گیا. میرے والوں سارے بھن بھائیوں نوں سلام ہوئے, میرے والوں سارے بھن بھائیوں نوں سلام ہوئے, جاتکا بزرگاں تے مائیاں نوں سلام ہوئے. لاری والا جے کچھ دیر کھلوے گا تے سپاں والا باوا تساں سنیا تے ہوئے گا. تے بچہ بچہ اج جس بابے نوں سیاਣدا ہے سرما ویچنا جگ سارا جاندا ہے. کدرے نہ اج سرمے دا جوڑ ہے 7 بوٹیاں دا عرق تے نچوڑ ہے. انہیں کئیاں چشمیاں دا پانی پیتا ہویا ہے, سونف تے گلاب وچ کھرل کیتا ہویا. پاویں کڈی سجی ہوئی آئی ہوئی اکھ ہوے لالیاں تے چوباں دی ستائی ہوئی اکھ ہوے دھند ہوے جالا ہوے پاویں ہن ککرے اکھاں وچ پانی وگے نالے اکھ رڑکے. چند دا بھی چاننا جے اکھیاں نہیں سہندیاں اٹھدیاں بہندیاں تراٹاں ہون پیندیاں پیڑ مک جاندی ہے تے سوج لے جاندی اکو ہی سلائی نال ٹھنڈ پے جاندی. تے 20 دن 10 دن 5 والی بات ہے. لاری دے مسافراں نوں خاص ہی رعایت ہے کھٹ کے چلانے نہیں. میں کارخانے مومنو چارانے پائے جڑا سرما او ناز کر سکتا ہے. اب بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, میں نے بہت مطالعہ کیا اس لفظ کا. ناز حسن کی وہ تجلی ہے جس میں گریز ہوتا. اس انجمن ناز کی کیا بات ہے غالب, ہم بھی گئے وہاں اور تیری تقدیر کو رو. پائے جڑا سرما او ناز کر سکتا ہے, لوڑ ہوئے جس دی آواز کر سکتا. ایویں میں قرآن دیاں قسماں نہیں چکتا, دلوں نہ مکائی تے میم نہیں چمکتا. اور کی چپ تہاڈی بول نہیں جی سجنوں, چاراں نے شیش دا بھی مول نہیں جی سجنوں. چیز جہی بیچنا بھلا ہوے سب دا, اکھ جہا کیمرہ تے لکھ تو نہیں لکھدا. ڈیرے تو منگاؤ گے نرخ مال وکھرا, ڈاک دا کرایا تے مسول نال وکھرا. کیڑی سیٹ والے بزرگاں نے بلایا جے ہاتھ وچ پیسے رکھو, آیا جے میں آیا جے اے جاندا ہے تے کو سال نہ دوست بزرگ نے آنےو سیاڑیو دودھ نالو پانی ذرا تسی بھی پچھانیو. میرے کو دارو ہے جی دنداں دی مشین دا تے چکی جے خراب ہوئے مزہ کیے پین دا تے دنداں دی پیڑاں نوں میں جڑوں کھچ سٹنا, چیچی دی اڑیس نال ہڑوں کھچ سٹ. تے دوستو عزیزو میری گل ذرا تولنا, کلمے دی مار بگے جھوٹ جے میں بولنا. داندہ میں کٹنے تے پٹنے نہیں چاہیے, رب جڑے موتی دیتے سٹنے نہیں چاہیے. دنداں تے مسوڑیاں دی کوئی بھی بیماری ہوئے ٹھنڈا تا پینے دی بھی ڈاڈی جے لچاری ہوئے, جڑے پاسے میری یہ دوائی کھہ جاندی میل وانگو دنداں نالوں پیڑ لے جاندی. پیکٹاں دے وچ میں بند کیتی ہوئی ہے تے وڈے وڈے ڈاکٹراں پسند کیتی ہوئی ہے. تے حکیم کو منگو گے دوا انہیں دینی ہے, ہیلا تساں کرنا شفا. روز متھے لگنا میں ڈاکو نہیں, لٹیرا نہیں, تیلیک دوستو مول کوئی ودھیرا نہیں. دنداں نالوں اور یارو چیز کیڑی چنگی ہے, ذرا ٹیکٹ ویکھو. نالوں اور یارو چیز کیڑی چنگی ہے, بسم اللہ اے پیکٹاں دی جوڑی کنے منگی. اے جاندا ہے تے اور آ جاندا. آندا سال نواں چڑھیا تے جنتری بھی نویں. ایسے گلے ویکدی بھی اج رواں روی ہے. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਚੰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ. ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ. ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਗੂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੋਲਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਡੇਢਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਵਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ. ਤੇ ਮੋਮਨੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸੂਰਤਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ. ਰੇਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਰਮਲ ਤੇ ਨਜੂਮ ਜਾਦੂ ਜਫਰ ਦਾ. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਨੇ, 15 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ. ਤੇ ਜੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੈ. ਜੰਤਰੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪੰਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਟ ਹੈ. ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਪੁੱਲ ਭਾਵੇਂ ਹਿੱਲ ਪਈਆਂ ਲਾਰੀਆਂ, ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੁੱਲੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ. ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਬਵੋ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੱਜਣੋ, ਪੰਜੀ ਨਵੇਂ ਪਏ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੌੜੀ ਸੱਜਣੋ. ਜੰਤਰੀ ਦਾ ਗਾਓ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ. ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਠਾ ਹੋਵੇ किसे ते नहीं विसता, जिसे चोरों के हाथ लगे हैं किसी का विश्वास नहीं कर. चोरां दा जो मुठा होवे किसे ते नहीं विसदा. हदिया रुपया सी ना मोल ते ली दोस्तों, चंगा फेर अल्लाह रखा अल्लाह बेली दोस्तों. तो जनाब
ہاں جی. تو جناب اب ایک نظم ہے اخبار، میں نے اخبار پر بھی ایک نظم نہیں. ہاں اکو باری ساری دنیا بوا کھڑکایا، اکو باری ساری دنیا بوا کھڑکایا، سرگی ویلے لے آیا اخبار فروش اخباراں. کون سنے لفظاں دیاں چیکاں، کون پڑھے خبراں، ماواں دے کئی بال ایانے چک کھڑے خرکاراں. انہاں دا کوئی پتہ نشانی دھرتی تے نہیں باقی، پانی دے نال پانی ہو گئے کل مسافر کنے، ایسی تھامے بیڑی ڈبی کسے نہ سنیاں چیکاں. ہیں جی. مڑ کچھ انے لمبو لا گئی اگ باروداں والی، خبراں والی کے جنسی اج بھی ایہو دسیا، کلیاں نالوں کومل جسے ون گئیاں بندوقاں، ہسدیاں رسدیاں شہراں اتے بمپاں دا میں وسیا. توبہ توبہ بندیاں دے توبہ توبہ بندیاں نے کی بندیاں دے پا کی تھی، مار گئے کچھ تگڑے رل بل، مر گئے نے کچھ لسے، جیڑے اکھر پڑھدا جاواں اکھیاں دے وچ رڑکن، جیڑی سرخی نظر پوے او لہو وچ بھیجی دسے. ایڈے کہر سمے دیاں انور جیڑا خبراں ویکھے، آپے اپنیاں ہڈیاں بالے، آپے بہ کے سیکے. میرے جیا نہ مورکھ کوئی پڑھیا لکھیا بندہ، دکھاں دی میں پنڈ خریدی پلیوں پیسے دے کے. لو جی ایک نظم ہے، یہ حالیہ واقعہ ہوا ہے ہمارے ہاں. جو ظلم ہوتا ہے اور اس کا ظلم کے بعد اس کی جو کمپنسیشن ہے، اس کے بارے میں ایک نظم ہے. وہ آپ نے کراچی کا واقعہ سنا ہوگا جو ہوا ہے. وہ کوئی بچی تھی، بسما اس کا نام تھا، ہے نا. تو وہ ایک منٹ، وہ بیچاری، اس کا باپ جو ہے وہ لیے پھرتا رہا اور وہ ہسپتال جیا گزارا. تو اس پر میں نے ایک نظم لکھی، اپنے گھر کو سونا کر گئی بسما، تڑپ تڑپ کر مر گئی. اس کا باپ بہت چلایا، اس کی جان بچا نہیں پایا، اس کی جان بچا نہیں پایا. اس کو کیسا زخم لگا ہے، اس پر کتنا ظلم ہوا ہے. بات زیادہ بھی نہ کرے دو، اس کو بھی کچھ پیسے دے دو. بات زیادہ بھی نہ کرے دو، اس کو بھی کچھ پیسے دے دو. غارت ہو گئی جس کی عصمت، لٹ گئی جس کی عزت، چادر پر ہے کالا دھبا کبھی نہ مٹنے والا دھبا. اس کو کیسا داغ لگا ہے، اس پر کتنا ظلم ہوا ہے. بات زیادہ بھی نہ کرے دو، اس کو بھی کچھ پیسے دے دو. اور ہاں جی، اب وہ اس کے ساتھ نہیں ہیں، اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں. اب وہ اس کے ساتھ نہیں ہیں، اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں. ایک وڈیرے نے جھنجھلا کر کاٹ دیے ہیں، تیش میں آ کر کاٹ دیے. اس کو کیسا روگ لگا ہے جی، اور اس پر کتنا ظلم ہوا ہے. اور بات زیادہ بھی نہ کرے دو، اس کو بھی کچھ پیسے دے دو. لیکن پیسے دو گے کیسے، کیسے پکڑے گا وہ پیسے، اس کے دونوں ہاتھ نہیں، اس کے دونوں ہاتھ نہیں. تو جناب اب آپ کی فرمائش کیڑی جی؟ انارکلی. یہ میں لاہور سے، جب میں ایم اے میں پڑھتا تھا تو لاہور میں انارکلی سے گزر رہا تھا، تو میں نے یہ نظم
بھینس گزرتی ہوئی دیکھی. It was a very rare observation. A buffalo passing through Anarkali Bazaar. تو میں نے اس کے آگے تھوڑی سی بین بجائی کہ تو کی جانے پولی مجھے نارکلی دیا شانہ. اور یہ شکر ہے اللہ کا کہ یہ مصرع اب ایک محاورہ بن گیا. میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے تو کی جانے پولی مجھے نارکلی دیا شانہ. ون سونے گاگنیے تے پلیو پلی دکانہ بیگنی اڑیے کھبے پاسے وال کسے دے کھلے رائیاں دے پہ کھڑے پیندے خوش بوماں دے ہلے سجے پاسے کھرلی دے وچ بنگالی رس گلے 5 کلیانے موجہ کا. 5 کلیان وہ بھینس ہوتی ہے جس کے چاروں کھر سفید تھوتنی سفید. 5 کلیانے موجہ کر لے لوٹ لے اڑیے بھولے وے کسے تھا منہ نہ ماری مڑ مڑ پہ سمجھانا تو کی جانے. یہ شانہ کا لفظ ہر بند میں معنی بدل جائیں گے. تو کی جانے پولی مجھے نارکلی دیا بیکھنی جیون جوگیے اتھے رنگ برنگ پٹولے سیر کریں دے نظری آمن پریاں دے کچھ ٹولے چھڑ دے کھانے کھال بڑے میں ہون نہ چپی چھول لے چھڑ دے پینے گڑے دے شربت پی ان کو کے کولے تے بوتل دے نال منہ نہ لائی منہ وچ پالیں کانا. تو کی جانے پولی مجھے نارکلی تے اللڑ شیں مٹیاراں والی چڑھ تل کیڑا چلے. یلغار مونڈے نال پیا مونڈا کھیندے وجن پہ ترکلے اکھیاں وچ نہیں شرم دا کنجلا منہ تے نہیں پلے اچا اچا سارے ویکھن کوئی نہ ویکھے تھلے نیویں نظر کے میں کوئی رکھے اچیاں ہیں دکاناں. اس زمانے میں ٹیڈیزم تھا ایک رواج. تنگ تنگ کپڑے نوجوان پہنتے 4 چفیرے ٹیڈی پھر دے تے نویں بہار دے کیڑے تے چاڑے ہوئے وہ چھاڑا مانگو پاٹن ہاکے لیڑے وکھیاں اتوں کھول کھول جاون ٹچ ٹچ کر دے بیڑے جیڑا ویکھے جیب اپنی نو دنداں ہیٹھ دبیڑے ڈاڈیاں تنگ پوشاکاں دے وچ پھاتیاں ہوئیاں جانا. تو کی جانے تے جیڑی تھاویں نظری آمن 4 مسافر کٹھے اچن چیتی پہ جاندے نے پیر تیرے کیوں مٹھے ہل پوئے تھو بے وقوفے لوگ کرنگے ٹھٹھے اس دکانے پان وکیندے تو سمجھے نے پٹھے تے ڈٹھائیے ساوے پتر سوئیاں کرن زبانہ. تو کی جانے پولی مجھے نہ آوڑے آئے ڈنگر مالا تو اج کیڑے پاسے پیسے دینی پتر سارے اس گلی دے پاسے ماتڑے تھے خالی آؤں دے خالی کھڑ دے کاسے تے پلے جے کر پیسے ہون ڈول ڈول پہندے ہاسے. بہتیاں مینوں آؤندیاں کوئی نہیں بہتیاں مینوں آؤندیاں کوئی نہیں ایکو گل مکانا. تو کی جانے بولی مجھے نا. یہ جب پہلی دفعہ میں نے گجرات میں پڑھی میں تعلق گجرات سے تو اسی طرح جیسے آج خواتین ہیں وہاں بھی خواتین بیٹھی. جب میں نے یہ مصرع پڑھا کہ بہتیاں مینوں ہوندی ہے کوئی نہیں تو یہ خاتون کہتی ہے لے انہوں یہ بہتیاں نہیں. جی ایک نظم ایک فرمائش تھی. ایک خواب وہ ہے کہ ایک اے جڑا رحمہ ہے نا وہ خواب ویندا ہے جنت وچ پہنچیا اوتھے کی ویندا تسی ویکھ لو. کہندا ڈٹھی میں ایک حور میرے ول پہلا پاندی جاوے. محدث صاحب آپ خوش نہ ہو میرے بات
चिट्ठी मैं एक हूर मेरे वल पहला पान दी आवे, एक नजर मस्तानी जिसदी लख भुलेखे पावे। एडी सोहनी छैल छबीली झाती पांदे डरिए, बदल ओदियां जुल्फां अगे आखण पानी भरिए। ते कद ओदा रब अपनी हथी बूटा लाया होया, रंग ओदा जिउ मैदे विच सैंदूर मिलाया होया। हुसन जमाल ते रूप ओदे दा कोई ना हद बन्ना, उस नाजुक हत्थां दे विच सोने दा एक छन्ना। ओ छन्ना उस आण के मेरियां होठा नाल लगाया, हाबड़ हाबड़ पीड़ लगा मैं वरियां दा तरयाया। ठंडा ठार फलूता संगो लंघदा जाए अगे, दुध बराछा मेरिया विचों सज्जे खपे वगे। ते दुध फलूते चाड़े मैनू नशे शराबां वाले, इन्ने चिर विच होर भी हूरां खड़ियां आण दवाले। उन्हां ने कुछ होर सुगातां मेरे लई मंगवाइयां, किस्मां किस्म मुरब्बे मेवे हलवे ते मठियाइयां। मुड़ मैं इन्ना वाग ताग खादा, कुर्ता ढिड ना कजे। पाटन हाका पेट नदीदी अख मेरी ना रजे। मेरी एहो नीयत सी पई कदी ना इथों हलीए। हूरा आखण आओ जी हुण सैर करन नूं चले। ते एक तां मैनू शहद दी उन्हां वगदी नहर विखाई, जिउं जिउं वेखां वधदी जाए अखियां दी रोशनाई। ते कारां ते जहाज़ां वाले भुल गए सब झूठे, कौस कुजा विच भाग के मैनू हूरां दिते हूटे। ते सरियों जिहियां सोहणियां नारां दिसन हर हर पासे, पतले लक बसंती चुनियां होठां उपर हासे। हर कोई मैनू जी जी बोले, आखे राज दुलारा। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਾਉਣਿਆਂ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਉਰੋ ਅੜੀਓ ਕਾਨੂੰ ਖਿੜਖੜ ਹੱਸੋ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਏਡੀ ਖਿਦਮਤ ਖਾਤਰ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਆਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਬੀਬਾ ਏਡਾ ਪਰਦਾ ਕਾਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਇਹ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਵੋਟ ਸਾਡਾ। हाँ जी, ये पिछले दिनों लाहौर में विचार हुआ तो एक लड़का डांग लेके आया, बड़ा बांस, उस पर उसने लटकाई हुई थी फटी पुरानी बनाए। ये फरमाइश हो रही। मैंने उसे कहा बच्चू मैं तेरा मतलब समझ गया कि डांग बनैन सुनाओ, नहीं तो साढ़े को डांग दिया। और ये नज्म मैं गया अभी हाल ही में वहाँ माशाल्लाह कनाडा, तो वहाँ एक बच्ची 4 साल की थी, उसने मुझे ये नज्म सुनाई। 4 साल की, बड़ी हैरत की बात थी। तो उसका बाप कहता है हैरान ना हो, इसने तब याद की थी जब ये 2.5 साल की थी। ये है तो शुक्र है इस नज्म को बहुत मकबूलियत मिली है, कई ज़बानों में इसके तर्जमे हो चुके हैं उनके। मैं न्यू जर्सी गया तो मैं स्टेज पे चढ़ो ही थले रौला पै गया बनैन बनैन बनैन। और मैं क्या खुदा दा खौफ करो, और जर्सी वाले बनैन। अच्छा, इससे एक वस्ता इस नज़म पर तो मैं बातें करते जाऊं तो वो मैंने मुझे मेरी ज़िंदगी में अजीब वाक़या। अहमद नदीम कासमी मरहूम मेरे कहने लगे अनवर कुछ लिखा है तो सुनाओ। मैंने बनैन सुना दी तो थोड़ी देर सुन के कहते ने एक और फरमाइश करा। मैं क्या हुक्म करो, एक बार फिर सुना। तो इसकी बड़ी ताबीरें हुई हैं, लेकिन जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी वो एक ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर ने कहा अनवर मसूद की बनैन असल में मगरबी तहजीब है जिसे हम पहनने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी नहीं है। बनैन लैंड जानते हो हैं जी, बनैन लैके आंदे हो पांदे होते बेशक बोलो। बनैन लैंड जाते हो, बनैन लेके आंदे हो पांदे हो तो पहनी नहीं, पै जाए तो लैंदी नहीं, लै जाए तो दूजी बारी पान जोगी। बनैन मैं देंगा, पाओगे तो पै जाए, लाओगे तो लै जाए, लै जाए तो दूजी बारी पान जोगी रह जाए। बनैन मेरी वधी आ,
ਬਨਨ ਮੇਰੀ ਟਾਪ ਦੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਵੇ, ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੇ ਨਾਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਸਲੀ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਪਈ ਬੋਲਦੀ, ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਗੋਰੀ ਲੱਗੇ ਰੱਸੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਵਰੇ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੰਗ ਲਿਆ। تو آخر میں یہ 9:15 بھی بچنے والے ہیں۔ ایک چھوٹی سی نظم ہے کوفتہ۔ میری بہو کوفتے بنا رہی تھی تو میں نے کہا بیٹے میں اس پر ایک ایسی نظم لکھنا چاہتا ہوں جو پاکستان کی ہسٹری ہے پوری، کہ بوٹی لئی تے ٹوکے دینل کیما کیما کی تھی، محنت کر کے اس کی میدی پھر بنائی بوٹی، تے پھر بنایا کیما اس دا رکھ کے دنداں تھلے شوا بلے بلے، میں سالن کھاواں نالے اساتی ماتی ماں بوٹی کیما کیما بوٹی مڑ بوٹی دا کیما، تے کوفتے ورگا لگا مینوں سارا سفر ساڈا، پانی دے وچ پینڈا کچھیا کھا کھا لمے گوتے، جیڑی تھان تو ٹرے سانور اوتھے ہی آن کھلوتے۔ تو بہرحال یہ ہے ایک چھوٹی سی فارسی کی نظم۔ میں یونان میں گیا تو وہاں سفیر ایران مجھے ملے تو میں نے انہیں فارسی کی نظم ترجمہ کر دیاں گا، بے فکر مان لو جی، تو وہ رو پڑے وہ نظم۔ تو میں نے کہا اچھا نظم کا موضوع کیا ہے کہ ایک یہ جو دکانوں پہ کپڑے کی دکانوں پہ ڈمیاں ہوتی ہیں، وہاں ڈمی کے سامنے ایک آدمی آ جاتا ہے کھڑا جو تیسری دنیا کا، جس کے چیتھڑے لٹک رہے ہیں، وہ اس سے باتیں کرتا ہے ڈمی سے۔ وہ کہتا ہے اے کہ تو تمثال چوبی، تو لکڑی کا مجسمہ ہے، بعض ہم پھر بھی برتنے تو جامہ ہائے نو بنو، تیرے جسم کو نت نئے کپڑے ملتے ہیں، برطراز جامہ ہائے تک میں ہائے رنگ رنگ، دلکش و خوب و کشنگ، تیرے خوبصورت کپڑوں پہ کتنے من موہنے بٹن لگے ہوئے ہیں جی۔ من کے آدم زاد ہستم، میں انسان ہوں بعض ہم پھر بھی، برتنم جز حسرت پوشاک نیز، میرے بدن نے تو لباس کی حسرت پہنی ہوئی ہے۔ من چکو یم در تموز و فصل یک بندان برندامم چرف، میں کیا بتاؤں کہ سخت سردی سخت گرمی میں میرے پنڈے پہ کیا گزر گئی ہے۔ کسبر آئے کسوتم تاری نرش، آج تک کسی نے میرے لباس کے لیے ایک دھاگا نہیں کاتا۔ کاش من ہم مثل تو میبو دمندر جا بہائے آئینہ، کاش تیری طرح میں بھی شیشے کے شوکیس میں ہوتا، کاش من ہم مثل تو تمثال چوبی بودھما، کاش میں بھی تیری طرح لکڑی کا ایک مجسمہ ہوتا۔ یہ نظم ہے۔ تو آخر میں جی وہ اپنا لڑکا دیر سے آیا ہے جی، یہ سچا واقعہ ہے۔ میں نے بی اے کرنے کے بعد ایک اسکول میں پڑھایا، کنجا کے پاس ہے وہ، گجرات کے پاس کنجا، اور کنجا کے ایک بہت بڑے شاعر غنیمت کنجائی گزرے، غنیمت کنجائی نام شاید آپ نے کہاں سنا ہو، اورنگزیب کے عہد میں۔ ان کو حضرت عبد القادر جیلانی سے اتنی عقیدت تھی کہ ان کا نام سنتے ہی سجدے میں گر جاتے، اور اورنگزیب تو واپی قسم کا آدمی تھا۔ اس نے ان کو بلایا، ایکسپلینیشن کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ تم جب حضرت جیلانی کا نام آتا ہے سجدے میں گر جاتے ہو، تو دیکھا تو وہ سجدے میں گرے ہوئے کیونکہ اس کے منہ سے نام نکل گیا۔ تو وہ شاعر تھے غنیمت کنجائی پر۔ اس شہر میں ایک سکول ہے جس میں ڈپٹی نذیر احمد نے پڑھایا، شریف کنجائی نے پڑھایا، مجھے بھی فخر حاصل ہے کہ، اور یہ واقعہ وہیں پیش آیا تھا۔ منڈا دیر نہ لایا سکولے، نہ بشیر
ਮਾਸਟਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਅਕਰਮ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਅੱਜ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਓਏ ਬਸ਼ੀਰਿਆ, ਓਏ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਜ 2 ਮਿੰਟ ਟੱਲੀਆਂ ਘੁਸਾ ਕੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਲੇਟ ਬਾਈ 2 ਪੀਰੀਅਡ। ਆਂਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਅਕਰਮੇ ਨੇ ਨੇਰਜਿਆ ਨੇ ਰਜ ਪਾਇਆ ਜੇ, ਮਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਡਾਟਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਪੈੜਕੇ ਨੇ ਹੱਦ ਪਈ ਮੁਕਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਦਾਣੀ ਭੰਨ ਸੱਟੀ ਸੂ। ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਵਗਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਨੱਸਿਆ। ਮਾਈ ਇਹਦੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਘਰ ਸਾਡੇ ਆਈ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੀਲ ਸਣ, ਸੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਤ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਬਸ਼ੀਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੀ ਅੱਜ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਅਕਰਮੇ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਮਦਰਸੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਕੇ, ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨ ਕੇ ਪਰੌਂਠੇ ਉਸ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਰੀਝ ਨਾਲ ਰਿੰਨਿਆ ਸੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਪੌਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਸੂ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਸੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਈ ਬੀਬਾ, ਦੇਰੀਆਂ ਨਾ ਲਾਈ ਬੀਬਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਲੂਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ। ਭੁੱਖਾ ਪਾਣਾ ਅੱਜ ਜੋ ਸਕੂਲੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੱਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜੇ, ਅਕਰਮੇ ਨੇ ਨੇਰ ਜਿਆ ਨੇਰ ਰਜ ਪਾਇਆ। सामईन मोहतरम, एक ज़माने तक मैंने नात नहीं लिखी, साफ बात है, हिम्मत नहीं होती थी। ऐसा लगता था जैसे मिस्र की रिबाड़िया सूद की अंटी लेके यूसुफ खरीदने चल पड़े। फिर मुझे हफीज ताइब ने कहा कि नात भी एक किस्म का दरूद है, तो फिर तुम उससे क्यों महरूम रहते हो? तो फिर मैंने नात, मेरा नातिया मजमुआ शाया हो चुका है जिसमें फारसी, उर्दू, पंजाबी की नातें हैं। अब मैं उर्दू की एक मुसद्दस की नात आपको सुना रहा हूँ। असल में हुजूर का जो सीरत मुक़द्दसा है वो इंसानी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोजज़ा है जी। तो मैंने वो नात जो लिखी है वो आपको सुनाता हूँ। वैसे मुझे याद है कि फ़कत हुसूल सआदत का एक बहाना हुआ, फ़कत हुसूल सआदत का एक बहाना हुआ, किसी से नाते पैगंबर का हक अदा, कोई भी उसकी तजल्ली से आशना न हुआ, नज़र को तंगी दावा से कब गिला न हुआ, वो जुल्मतों के समंदर को पैरता ही गया, वो रोशनी का कमल था कि तैरता ही गया। और किस एतिमाद, हाँ जी, वो रोशनी का कमल था कि तैरता ही गया, ये मुद्दाए मशीयत था उसकी बेइज्जत से। आपको क्यों पैदा किया गया? ये मुद्दाए मशीयत था उसकी बेइज्जत से, कि आदमी का तारुफ हो अपनी अजमत से, कि आदमी का तारुफ हो अपनी अजमत से। किताब अज़ीज़ मुअत्तर है उसकी सीरत से, सबक मिला ये ज़माने को उसकी हिजरत से, अजीज़ तर है वतन से भी गौहर मकसूद, बेरूह आज़म व पाकश दरूद नाम महदूद। और जनाब उसी की ज़ात में एक शक्ल नूर ने पाई, उसी के दर से फजीलत ज़हूर ने पाई, मुराद अपनी वहीं से शऊर ने पाई, मताए दर्द दिले नासबूर ने पाई, उसी ने अक्ल के सीने का इंशिराह किया, उसी ने बाब तमद्दुन का इफ्तिताह किया, और पहुंच गई वो कशाकश जो आखिरी हद को, चुना कुरैश ने सालिस जनाब अहमद को, सलाम करता है दिल दानिशे मोहम्मद को, रिदाए पाक पे रखा जो संगे अस्वद को,
तड़प के रह गए नाव वहीं कमानों में खिंची हुई थी जो तेगें गई मयानों में। और अता हुए, ये 2 बंद आखिरी, अता हुए जो मरब्बत के उसको पैर आए, जुबाने हक से वो खुल के अजीम कहलाए, हरीफ राह में कांटे बखेरने आए, और उसने उन पे दुआओं के फूल बरसाए। उसे जो लोग सताते, ये मौजा है, उसे जो लोग सताते हुए न डरते थे, अमानते भी उसी के सुपुर्द करते थे। और मिशन क्या था आपका? वो चाहता था रहो रस्म जिंदगी बदले, इनकलाब। वो चाहता था रहो रस्म जिंदगी बदले, बिगड़ गया था जो अंदाज़े बंदगी बदले, भटक रहा था जो उसलूबे आगही बदले, उसे ये धुन थी के अंदर से आदमी बदले, उसे ये धुन थी के अंदर से आदमी बदले। वो दौरे हजरत गर्दू रकाब क्या कहने, वो इनकलाबे सआदत माप क्या। बहुत शुक्रिया आप हजरात का, बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल कुल्लियात अनवर मसूद सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कीजिए और शेयर कीजिए।